بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ پچھلی نشست میں ہم نے بیان کیا تھا کہ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا اس کے اندر یہ بات رقم ہے کہ 14ویں صدی عیسوی میں اٹلی سے شروع ہونے والی تحریک احیاء علوم یعنی ریفارمیشن اس کے اثرات یورپ کے اوپر پھیلنے شروع ہو گئے اور اس سے ایک نئی تحریک سامنے آئی جس کو لبرلزم کہتے ہیں۔ اس کے حوالے سے ہم نے آج گفتگو کرنی ہے کہ یورپ میں یہ جو تحریک ہے اس کے پیچھے کون سے ایسے اسباب ہیں جس کی بنیاد پر یورپ میں یہ تحریک عام ہو چکی تھی۔ تو مبارک علی اپنی کتاب یورپ کا عروج اس کے صفحہ نمبر 70 پر لکھتے ہیں کہ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ نمبر 1، طبقاتی تقسیم، یعنی 5ویں صدی عیسوی سے 11ویں صدی عیسوی، اس کو زمانہ وسطیٰ کہتے ہیں اور اس کو تاریک زمانہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں تہم پرستی بہت زیادہ تھی، ظالمانہ سزاؤں کا عروج تھا، ہر طرف جہالت اور جہالت ہی تھی، چرچ اور مذہب کی اجارہ داری تھی، دولت کی غیر مساوی تقسیم تھی اور امیر اور غریب میں بہت زیادہ فرق آ چکا تھا۔ اس کی وجہ سے طبقاتی تقسیم ہو چکی تھی۔ تو اس طبقاتی تقسیم کو ختم کرنے کے لیے یہ نظریہ سامنے لایا گیا۔ دوسرا سبب ہے جاگیرداروں اور تاجروں کی باہمی چپقلش، یعنی اگر ہم دیکھیں تو یورپ کے جو جاگیردار تھے انہوں نے جغرافیائی لحاظ سے یورپ کو پھیلانا شروع کیا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ان کو پیسے خرچ کرنے پڑے اور بہت زیادہ مال خرچ کرنا پڑا، جس کی وجہ سے یہ ذاتی طور پر کمزور ہو گئے اور تاجر امیر ہو گئے۔ اس چپقلش کی وجہ سے ایک بہت زیادہ خلا پیدا ہو چکا تھا۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے یہ نظریہ سامنے لایا گیا۔ اسی طرح مذہبی طبقہ کے باہمی اختلافات، تقی امین وہ اپنی کتاب لا مذہبی دور کا تاریخی پس منظر اس کے صفحہ نمبر 39 پہ لکھتے ہیں کہ مذہبی طبقہ ایک باہمی اختلافات کی وجہ سے بڑھ چکا تھا کہ یورپ جو پوپ تھے انہوں نے ایک مذہبی اجارہ داری قائم کی ہوئی تھی اور اس سے کسی کو نکلنے نہیں دیتے تھے۔ اس وجہ سے لوگ اس سے نکلنا چاہتے تھے۔ لوگ مذہبی اجارہ داری اور جاگیرداری اس سے اور طبقاتی تقسیم سے نکلنا چاہتے تھے۔ اس لحاظ سے انہوں نے اس تحریک کا آغاز کیا۔ اب یہاں پہ ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس سے پھر مختلف تحریکیں سامنے آئیں۔ نمبر 1، نشأت ثانیہ، نمبر 2، تحریک اصلاح علوم، نمبر 3، تحریک اقلیت پرستی، نمبر 4، تحریک جدیدیت، نمبر 5، سیکولرازم۔ اور ان کے مقاصد یہ تھے کہ فرد کو آخرت کی فکر اور کامیابی کے بجائے دنیا اور دنیاوی مفادات کے لیے اس کو سعی اور کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ ان کے مقاصد تھے۔ اب میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ وہ کون سے ایسے مفکرین ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں کے ذریعے لبرلزم کے اندر ایک روح پھونک دی۔ تو سب سے پہلے آپ یوں سمجھیں کہ کامس ہلبس، اس کی کتاب ہے لیوی آرتھن اور اس کا زمانہ ہے 1588 عیسوی سے 1679 عیسوی، اور یہ 17ویں عیسوی کا یہ شخص ہے اور اس نے لبرلزم کے لیے ایک بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔
دوسرا شخص ہے جان لاک، اس کی کتاب ہے حکومت کے متعلق دو رسائل، یہ بہت ہی اہم کتاب ہے اس کی، اور اس کا زمانہ ہے 1602 عیسوی سے 1704 یعنی 17ویں عیسوی۔ اس نے فلسفہ اور طرز فکر کی شکل لبرلزم کو دے دی۔ یوں سمجھیں کہ ماڈرن لبرلزم کا اگر بانی سمجھا جائے تو وہ جان لاک ہے۔ تیسرا شخص ہے روسوس، اس نے کتاب لکھی معاہدہ عمرانی، اس کا زمانہ ہے 1712 سے 1778 عیسوی، یعنی یہ 18ویں عیسوی کا یہ شخص ہے۔ چوتھا شخص ہے آدم سمتھ، جس نے کتاب لکھی دولت اقوام، اور اس کا زمانہ ہے 1723 سے 1790، یعنی یہ بھی 18ویں عیسوی کا یہ شخص ہے۔ پانچواں شخص کام سپین، اس نے ایک بک لکھی حقوق انسانی، اس سے بھی لبرلزم کو بہت پروان چڑھا۔ اس کا زمانہ ہے 1737 سے 1809 عیسوی، یہ بھی 18ویں صدی عیسوی کا شخص ہے۔ چھٹا شخص ہے جے ایس مل، اس نے کتاب لکھی آزادی، اور اس کا زمانہ ہے 1806 سے 1873 عیسوی، تو یہ 19ویں صدی عیسوی کا یہ شخص ہے۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی اور جس سے لبرلزم کو پروان چڑھا، اور چلتے چلاتے آج ہمارے ملک پاکستان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کے نام لیوا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر قسم کی آزادی ملے، چاہے وہ مذہب کی ہو، سیاسی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، ہر قسم کی وہ آزادی چاہتے ہیں۔ اگلی گفتگو میں ہم مغربی جو معاشرہ ہے اس کے اوپر اس کے کیا اثرات پڑے، اور اسی طرح اسلامی معاشرے کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔